ہیلو، السلام علیکم۔ میں پروفیسر شمیم احمد اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج کی بات میں بات کروں گا یو ایس اور اسرائیل کا ایک لارجر گیم ان مڈل ایسٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 1923 پچھلے سال سے مطلب اراؤنڈ 10 months غازہ پر اسرائیل کا ظلم بری طرح سے مار کاٹ اس کی چل رہی ہے۔ ویسے اسے اسرائیل اور غازہ وار تو نہیں کہنا چاہیے، چونکہ وار تو دو ملکوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، جہاں دونوں کے پاس ریگولر آرمی ہوتی ہے، ان کی حکومت ہوتی ہے، ان کے ریسورسز ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرفہ میسیکر ہے فلسطینس کا ان غازہ، اور اس کے پیچھے نیت وہی ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز اینڈ اسرائیل کا ایک مقصد ہے پورے عرب ورلڈ کے اوپر کنٹرول رکھنا اور وہاں کے ریسورسز پر قبضہ کرنا۔ ابھی جو ہوتا رہا کہ پہلے اسرائیل نے سیریا کے اندر ان کے جنرل کو مارا، ایران کے عراق میں مارا، حزب اللہ کے لیڈرز کو ابھی 2-3 دن پہلے مارا، اس کے ایک دن بعد ایران کے تہران کے میں جو حماس کا سب سے بڑا لیڈر تھا اسے مارا۔ لہٰذا اس سے ایک بہت بڑا ببال مچا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، اور یہ خطرہ منڈرا رہا ہے کہ شاید اس میں ایران کہہ بھی چکا ہے کہ میں اس کا بدلہ لیں گے، اور امریکہ کی گھبراہٹ کہیے یا ایک چال کہیے، وہ بار بار دونوں باتیں کہہ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے، اسرائیل بھی یہی کہہ رہا کہ یہ معاملہ ایسکلیٹ ہو اور مڈل ایسٹ پوری اس کی چپیٹ میں آئے۔ بالکل صحیح ہے، ہر آدمی یہ کہے گا کہ نہیں، چونکہ اس سے ڈسٹرکشن سے تو سبھی کا نقصان ہے، اور پھر ایران ہو یا کوئی بھی ہو مڈل ایسٹ میں کنٹری، وہ اسرائیل کو تو بھگت سکتا ہے، اور اسرائیل میں کوئی دم نہیں، وہ تو ایکسپوز ہو گیا، جو 10 مہینے تک غازہ میں نہتے لوگوں پہ اب تک قبضہ نہیں کر پائے۔ لیکن اس کے ساتھ چونکہ یو ایس اور پورا ویسٹرن ورلڈ، ایون عرب کنٹریز کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے خطرہ ہے۔ تو ایران بھی ظاہر اپنی عزت بچانی ہے تو بدلہ تو لے گا، اور کس حد تک لے گا یہ کہنا مشکل ہے۔ امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے، ویسٹرن کنٹریز بھی، ایون اسرائیل بھی، کہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسکلیٹ ہو۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے اس کے پیچھے یہ نہیں کہ اس کی کوئی محبت ہے عرب کنٹریز سے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ڈسٹرکشن نہ ہو، بالکل ایسا نہیں۔ اس کا صرف اور صرف مطلب ہے ٹو بائی ٹائم، کہ پہلے ہم غازہ پر پورے پہ قبضہ کر لے، اسرائیل اسے ایک انٹیگرل پارٹ آف اسرائیل بنا لے، وہاں اپنا رول اسٹیبلش کر لے، اور پھر چونکہ 10 مہینے 11 مہینے جنگ کو ہو گئے، 2-4 مہینے وہ لوگ اپنے کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگائے۔ جو ڈسٹرکشن ہوا ہے اسے اسرائیل کے اندر، یا لوگ ادھر سے ادھر گئے ہیں، ڈسپلیس ہوئے ہیں، خاص طور سے سدرن پارٹ سے، انہیں واپس لائیں، یہ سب کرے گا۔ لیکن اس کے بعد چونکہ حماس تو ان کے لحاظ سے ختم ہو جائے گا، حالانکہ ابھی کچھ پتہ نہیں ختم ہو پائے گا یا نہیں، تو ان کا سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا حزب اللہ۔ لیکن یہ حزب اللہ کو بہت لائٹلی نہ لیں، چونکہ حزب اللہ ایک ملک کا حصہ ہے، ان کی اپنی ریگولر آرمی اور سب کچھ ان کے پاس ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے، نو ڈاؤٹ،
کہ جب امریکہ ہوگا، ویسٹرن کنٹریز ہوں گی، ان کی فل سپورٹ ہوگی، ان کی مین پاور اور ملٹری بھی ہوگی، تو سب عرب مل کر کے بھی کچھ کر نہیں پائیں گے، چونکہ وہ آرمز کہاں سے لیتے ہیں؟ رشیا سے یا امریکہ سے، اور ان کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ امریکہ، یورپ، یہ سب مل کر تو انلمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ تو میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ حزب اللہ کوئی امریکہ کو ہرا دے گا یا ویسٹرن کنٹریز الائز کو ہرا دے گا، لیکن آسانی سے سرنڈر نہیں کرے گا۔ جو ڈسٹرکشن اب تک اسرائیل کا ہوا، اسے کہیں 100 ٹائم زیادہ ڈسٹرکشن ہوگا، بھلے ہی بعد میں یہ حزب اللہ کو ختم کر دے۔ اور نو ڈاؤٹ ان کا مین مقصد ہے ایران کو ڈسٹروائے کرنا، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ ایران ہی ہے جو حوثیز ہو، حزب اللہ ہو، حماس ہو، ان سب کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایز اے میٹر فیکٹ، دنیا میں کہیں اسلام کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو صرف اور صرف ایران ہی کھڑا ہوتا ہے اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں شیعہ سنی کرنا، آپس میں کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرنا۔ میں سنی ہوں، لیکن ہندوستان کے اندر میرے لیڈر اگر کوئی آئیڈیل تھا وہ قلب صادق صاحب تھے، اور انٹرنیشنل لیول پر اگر میرا کوئی آئیڈیل ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران از ناٹ ایگریسر۔ ایران کی سب غلطی یہ ہے کہ صاحب امریکہ جسے چاہے اسے نیوکلیر پاور بنا دے، اسرائیل کو نیوکلیر ہتھیار دے دے، اور دوسرے ملکوں کو یہ چاہے کہ وہ نیوکلیر پاور نہ بنے، یا نیوکلیر انرجی کا بھی وہ انتظام نہ کرے۔ ایران نے وہ نہیں مانی، لہٰذا ایران کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑا محاذ اور عرب کنٹریز کو کنونس کیا، خاص طور سے سعودی اور UAE کو، کہ آپ کے لیے ایران سب سے بڑا خطرہ ہے اور کبھی بھی آپ کو ختم کر دے گا۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب معاملات ٹھیک رہے، سب سے پہلے ایران نے انیشیٹو لیا، وہ سعودی گئے، انہوں نے کہا وی آر آل بردرس، اور یہ آپ بھول جائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا چاہتے ہیں، جھگڑا کریں گے نہ، ہمارا کوئی ڈسپیوٹ ہے، وہی UAE کے۔ لیکن ان دونوں کے بیچ میں وہ دہشت پیدا کر دی US نے، کہ انہیں یہاں تک تیار کر لیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملائے اور اس کا ایلائی بن جائے، جو UAE اور 2-3 کنٹریز اور آلریڈی بن چکے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن میں۔ سعودی بھی ان سے ملا ہوا ہے، لیکن سعودی صرف اس لیے ڈپلومیٹک نہیں کر رہا چونکہ دنیا میں ابھی بھی کعبہ اور مدینہ وہاں ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کی نظر سعودی کے اوپر رہتی ہے، تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ پبلکلی ویسا اسٹینڈ نہیں لیتا جو UAE اور دوسرے لے لیتے ہیں۔ لیکن اندر کھانے سعودی بھی ان سے ملا ہوا ہے، لیکن ان دونوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب نیکسٹ جو ٹارگٹ ہے وہ حزب اللہ ہے، حزب اللہ کے آڑ میں حوثیز بھی ہیں اور ایران بھی ہے، اور جب وہ ڈسٹروائے ہو جائیں گے تو ابھی تو تھوڑا بہت انہیں ڈر بھی ہے مڈل ایسٹ میں انٹر ہونے کا، تب انہیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ سعودی میں آلریڈی ایڈوائزرز بھی ہیں، ان کی فورسز بھی ہیں اسرائیل کی، جو سعودی حکومت کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، سیکورٹی کا کام کر رہی ہے، UAE میں بھی ہے۔ تو وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا بہت بڑا ایک سوچ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ہولی بک میں ہمیں یہ رائٹ دیا ہے کہ وہاں پر آپ کا ہے، تو یہ نہ بھولیں کہ نیکسٹ ٹارگٹ ول بی UAE، ایران، سعودیہ، سیریا ایٹسٹرا۔ تو وہ گریٹر اسرائیل میں یہ سب لوگوں کو آنا ہے، تو یہ خوش نہ ہوں کہ ایران کو تباہ کر کے یا حزب اللہ کو تباہ کر کے یہ لوگ چین سے بیٹھیں گے، اور اسرائیل ان کے لیے بڑی، اسرائیل بالکل ساتھ دے گا، وہ ڈپلومیٹک ریلیشن کر کے آپ کی پورے ریسورسز پہ قبضہ کرے گا اور آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا، جیسا وہ چلنا چاہے گا ویسا آپ کو چلنا پڑے گا، چونکہ یہ بدقسمتی ہے۔ حالانکہ
मैं खुद ये कहता हूँ कि आप या हम यहूदियों के दुश्मन नहीं होना चाहिए। जियोनिज्म के तो हैं, जैसे हम हिंदूज के दुश्मन नहीं, हिंदूज हमारे भाई हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन जो हिंदुत्व आरएसएस सिखा रही है उससे हमें बचना है। वो नफरत सिखा रही है, वो दूसरी माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना सिखा रही है। हिंदू ये नहीं सिखाते, हिंदुज़म नहीं सिखाता, हिंदुत्व सिखाता है। तो इसलिए हम थोड़ा उससे, अदरवाइज हिंदूज आर एज गुड एज मैनी मुस्लिम, इवन बेटर देन मुस्लिम्स। उसी तरह से जो ज्यूज़ हैं वो हम उन्हें मानते हैं कि उनकी किताब अल्लाह की भेजी हुई किताब है, उनकी होली बुक हमारी भी होली बुक है। ऑफ कोर्स उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, लोग उसमें कन्वर्ट हुए, उसके बाद इस्लाम आया, इस्लाम में कन्वर्ट हुए। लेकिन हम ज्यूज़ को भी अल्लाह का मजहब मानते हैं और क्रिश्चियनिटी को भी अल्लाह का मजहब मानते हैं। और जो हमारी कुरान में भी इसका जिक्र है कि उनके पैगंबर भी अल्लाह से भेजे हुए पैगंबर थे, ज्यूज़ के, यहूदियों के, और क्रिश्चियंस के भी हज़रत ईसा अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। तो हज़रत मूसा को, हज़रत ईसा को हम अपना पैगंबर मानते हैं, तो इसलिए उन्हें दुश्मन मानने का तो कोई सवाल नहीं। लेकिन ये जियोनिज्म है, ये जिस तरह की बातें कर रहा है, हैट्रेड क्रिएट कर रहा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ कदम उठा रहा है, तबाह कर रहा है, उसके हम सर्टनली खिलाफ। तो अमेरिका की जो ये बार बार वो अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए कहता है, कभी कहता है हम सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, 6 महीने तो सीज़ फायर की बात करते हो गया, चूँकि वो चाहते थे ये कि सीज़ फायर लिमिटेड टाइम के लिए हो और उस लिमिट टाइम में हम अपने आदमी छुड़ा लें और उसके बाद एक तरफा अटैक करके इन्हें 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दें। ये 10 महीने जो लगे वो इसीलिए लगे कि उनके पास बंधक है। अगर बंधक ना होते तो इन्हें तो अब तक वो 23 लाख टोटल थे, 1 लाख मार चुके, 2 लाख 3 लाख इंजर्ड है, बाकी बेघर है। ये उनमें से कम 10 लाख को मार चुके होते और दुनिया तमाशा देखती रहती। ये उनका मकसद था और यही उसे अचीव करने के लिए उन्हें ये परवाह नहीं है कि जो बंधक हैं वो बचे या मरे। वो बल्कि चाहते हैं कि उन्हें ये मार दे अगर, तो एक दुनिया में बदनामी भी उनकी होगी और हमें एक प्रिटेक्स्ट भी मिलेगा एक तरफ कत्ले आम करने का। तो ये इजराइल या वेस्टर्न कंट्री इसमें बहुत सीरियस नहीं है कि बंधक छूटे, वरना बंधक छूटना उनकी जान बचानी होती तो बैठ कर के कोई समझौता होता, कोई तरीका निकलता। ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक वार्निंग है पूरे अरब वर्ल्ड को, ईरान को तो मालूम है, वो तो समझता है कि ये जो बार बार बात कह रहे हैं अमेरिकन या वेस्टर्न एलाइज कि हम नहीं चाहते कि ये वार फैले, मिडिल ईस्ट में फैले। उसके पीछे ये नहीं कि उनसे कोई हमदर्दी है या वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं पहले गाज़ा के ऊपर हमारा पूरा कब्ज़ा हो जाए, वहाँ अपना रूल एस्टेब्लिश कर लें और उसके बाद पूरे कंट्री को जरा शांत करें। बहुत थक गए हैं जंग से। और उसके बाद फिर पहला अटैक हिजबुल्लाह और ईरान पर लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर करें, ये मुझे कहना था। तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द प्लानिंग ऑफ दीज इविल्स, दे आर द इविल्स। अमेरिका ने कम से कम करोड़ों में लोग मारे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को मारा है दुनिया भर में। कोई कंट्री ऐसा नहीं जहाँ इन्होंने, और जहाँ तक इनका बेड़ा जो अभी भेजे हैं इन्होंने इजराइल की सपोर्ट में, हो सकता है ज़ाहिर इजराइल से तो प्यार है, यहाँ कुछ करें, लेकिन इन्होंने याद करिए जब बांग्लादेश लिबरेट कराया वहाँ की मुक्ति बानी प्लस इंडिया की सपोर्ट से, उस वक्त भी इन्होंने धमकी दी थी और अपना बेड़ा भेजा था। लेकिन वो बेड़ा पहुँचने से पहले सिर्फ एक दिखावा था, टेक ओवर, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया था और वो सरेंडर कर चुकी थी पाकिस्तान आर्मी। तो ये कहीं इंटरवीन नहीं करते दुनिया में, जहाँ कहीं अपना इंटरेस्ट होता है वहीं इंटरवीन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।